کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو نقصان دیتی ہے، تقویٰ کیا، اور ان میں ایک ربا اور سود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہیں کھاؤ سود چند در چند، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ پہلی آیات بقرہ کی سود مفرد کی حرمت میں، اور یہ سود مرکب کی حرمت میں۔ سود مرکب اس کو کہتے ہیں کہ 500 دے دیے، اگلے سال 505 دے گا، اور پھر اگلے سال 505 کی سود دے گا۔ اور سود مفرد وہ ہوتا ہے کہ جو رقم ہے بس اس پر جو سود ہے وہ آئے گا، باقی یہ سود پر سود نہیں آئے گا، دونوں منع ہے، اور اس پر اجماع امت ہے، اہل حق کا اتفاق ہے اس پر۔ اے ایمان والو، نہیں کھاؤ ربا چند در چند، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مسلمان قوم کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ سود سے بچے۔ سود سے بچنے کی ایک تدبیر تھی اسلامی بینکاری، لیکن تدبیر غلط ہو گئی اور اس کا جائزہ لیا گیا تو وہ تدبیر کافی نہیں ہے ربا کی حرمت سے بچنے کے لیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی بینکاری بددستور سودی بینکاری ہے۔ نام کے علاوہ کوئی مرحلہ اس کا جواز کا نہیں۔ آج تک اس پر 13 کتابیں لکھی گئی، میں نے ایک ایک صفحہ اور ورق کو سطر دیکھا۔ ظاہر ہے اگر کوئی ایسا نظام ملے کہ مسلمان سود سے بچے تو احسان و شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، لیکن افسوس ماں پہ دزر کی گمان کو تو رمے نہ ہو خطا ہو دزڑ خندہ ہو خطا۔ غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ صرف ایک مکر، ایک خداع، ایک سازش کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ اچھی نیت سے یا بری نیت سے ہم احوال قلب نہیں جانتے، لیکن جو موقع سامنے آیا ہے وہ قابل اعتراض ہے۔ اور وجوہات میں نے پہلے بتایا، 2 وجہ واضح ہیں۔ ایک تو ان کا تمام نظام اسٹیٹ بینک سے ہے اور وہ عالمی سود کی منڈی ہے، تو یہ بھی اس کا ایک رکن ہوا، اور کوئی ذریعہ ان کے پاس مال بڑھانے کا نہیں۔ جو کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو دیے، زراعت پہ دیے، تجارت پہ دیے، دروغ وہی کر رہے ہیں۔ جو دیا تھا وہ مال سارا پھنس گیا، لینے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ اسٹیٹ بینک میں داخل کرتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک ان کو 3.5% دیتے ہیں، 1.5 کے اندر اندر یہ ڈونروں کو دیتے ہیں، 2 آپس میں بانٹتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے نام رکھے تکافل، مرابحہ، تولیہ، مزاربہ، مشارکہ، اتحدہ اتحدہ، برانگا ولد برانگا، لیکن ان اصطلاحات کو بینک نے قبول نہیں کیے۔ یہ اصطلاحات بینک کے گیٹ پر رہ جاتے ہیں، جب یہ اندر جاتے ہیں تو وہاں عالمی سود کا طریقہ کار ہے، یہ خود اس کے مرتکب ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دودھ خریدے، اس کو پتہ ہے کہ اس میں موت بھی ہے، یا گوشت خریدے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ خنزیر کا ہے، لیکن باہر لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو جو گوشت دیں گے وہ بچڑے ہی کا ہوگا، تم اس کو بچڑا ہی مان لو، اور ہم تمہیں جو دودھ دیں گے وہ صاف ستھرا ہوگا، پتہ ہے کہ اندر موت ملا ہوا ہے، خوب جانتے ہیں کہ اندر گند ساتھ ہے، تو آپ کے اس کہنے سے شریعت کہاں تبدیل ہوتی ہے؟ 400 فقہاء نے اس پر غور کیا ہے، 75 کے قریب صاحب قلم ہیں، ان کی تحریرات ہمیں موصول ہوئی ہے، اور نام نہاد اسلامی بینکاری ماہنامہ الاحسن خصوصی نمبر شائع ہو چکا ہے۔ میں نے ہمایوں مغل کو حکم دیا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کا جائزہ بھی لکھو۔
کتابیں لکھنے کا کیا مت ہے؟ کتابیں لکھنے سے مرزا قادیانی نبی ہو جائے گا کیا؟ ہمیں جواب دینے سے فاضل صاحب جو ہے کیا وہ بدعت و شرک سے بچ جائے گا؟ مولانا مودودی پر اعتراضات اور ان کا علمی جائزہ مفتی محمد یوسف بنیری نے لکھا ہے. حضرت بنوری نے فرمایا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا ایمان سلب ہو چکا ہے. ہر کتاب کتاب نہیں ہے، بعض کتابیں کتاب والے کو جہنم پہنچا دیں. کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت؟ تو میں استغفار کروں. اور پہلی مجلس میں میری موجودگی میں حضرت مولانا تقی عثمانی مدرزلو نے، جس وقت مولانا سلیم اللہ نے پہلی مجلس بلائی، میری موجودگی میں جب مولانا نے ان پر واضح کیا تو فرمایا میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. میں استاذ کے ناراض ہونے کے بعد اور اس کو غلط سمجھنے کے بعد میں نہیں رہوں گا. لیکن وہاں سے اٹھنے کے بعد نظریہ دوسرا ہو گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پکڑ ہے خدا کی طرف سے کہ اتنے بڑے ارتکاب کے باوجود بھی یہ لوگ ٹس سے مس رہے ہوئے اور ضد اور عناد پر آئے. اے ایمان والو نہیں کھاؤ سود بڑھ چڑھ کر. جو ان کے ذریعے ہیں ان کے 50% ہے، جو ویسے لوگ ہیں ان کے 10 اور 20% فائدہ ہے. یہ عجیب بات. شرع سود میں بھی اضافہ ہو کمی ہو زیادہ ہے. بڑھ چڑھ کر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. واطیعوا اللہ والرسول، کہاں مانو اللہ اور رسول کا. لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم ہو جائے. علماء دین کہتے ہیں یہ عجیب منفرد جگہ ہے جہاں سودخور مسلم کو کافر کے ساتھ سزا دی گئی. اعدت للکافرین. ہمیشہ مسلم اور کافر کی سزا کا فرق ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا مومن جو سودی نظام کا رکن ہے اس کو جو سزا دی جائے گی وہ کافروں والی دی جائے گی. شاید حرام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے. کہا مانو اللہ اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو جائے. اللہ اور رسول کا کہا مانو، ہمارا نہ مانو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور آگے بڑھو مغفرت کے لیے رب کی طرف سے. وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف. ایسی جنت ارضها السماوات والارض جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی پرہیزگاروں کے لیے. متقی کے معنی سود سے بچنے والا.